تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ میں انشاءاللہ آج ہم سورہ زمر کا تیسرا رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ اعلیٰ حسب ترتیب سب سے پہلے اس تیسرے رکوع کا ترجمہ ہوگا اور اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن شرح اللہ صدرہ، کیا وہ شخص کہ اللہ نے اس کا سینہ کھول دیا ہے، للاسلامی، اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ، سو وہ ایک نور پر ہے اپنے رب کی طرف سے، فویل للقاسیۃ قلوبہم، ہلاکت ہے ان کے لیے کہ جن کے دل سخت ہیں، من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے اتاری بہترین بات، کتاب متشابہن، کہ اس کے مضامین ملتے جلتے ہیں، مثانی، دہرائی جاتی ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کانپتے ہیں اس سے کھالیں ان لوگوں کی کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ثم تلین جلودہم، پھر نرم پڑ جاتی ہیں ان کی کھالیں، وقلوبہم، اور ان کے دل، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ ذالک ھدی اللہ، یہی ہدایت ہے اللہ کی، یہدی بہ من یشاء، اللہ اس کے ساتھ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہے، وَمَن یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، نہیں ہے اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا۔ افمن یتقی بوجہہ، کیا وہ شخص جو بچتا ہے اپنے چہرے کے ذریعے سے، سوء العذاب، برے عذاب سے، یوم القیامت، قیامت کے دن، وقیل للظالمین، اور کہا جائے گا ظالموں سے، ذوقوا ما کنتم تکسبون، چکو اس کو جو تم کماتے تھے۔ کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فآتاہم العذاب، پس آیا ان پر عذاب، من حیث لا یشعرون، ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو احساس تک نہ تھا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ، پس اللہ نے ان کو چکائی رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ سمجھتے، اگر وہ جانتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور بالتحقیق ہم نے بیان کیا لوگوں کے لیے اس قرآن میں، من کل مثل، ہر قسم کی مثال، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ قرآن عربی، قرآن عربی زبان میں، غیر ذی عوج، اس میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ ڈر جائے۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ نے بیان کی ایک مثال، رجلا فیہ شرکاء، ایک آدمی ہے جس میں بہت سارے لوگ شریک ہیں، متشاکسون، جو باہم ایک دوسرے کے مخالف، ایک دوسرے کی ضد کرتے ہیں، ورجلا سلما لرجل، اور ایک آدمی ہے جو پورا کا پورے حوالے ہے ایک آدمی کے، هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہیں مثال میں؟ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے ہیں۔ انک میت، بے شک آپ کو بھی موت آنی ہے، وانہم میتون، اور انہیں بھی مرنا ہے، ثم انکم یوم القیامت، پھر تم قیامت کے دن، عند ربکم، اپنے رب کے یہاں، تختصمون، جھگڑو گے۔ یہاں پر
23واں سپارہ ومالیہ مکمل ہوا، اور سورہ زمر کا تیسرا رکوع یہاں پر تام اور مکمل ہوا، اور سورہ زمر کی 31 آیتیں یہاں پر پوری ہوئی۔ سورہ زمر کے پہلے دو رکوع میں، پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے توحید خالص کا بیان فرمایا کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت، خالص اللہ کی عبادت ہو، خالص اللہ کی اطاعت ہو، اس عبادت اور اطاعت کے اندر کسی قسم کا شرک نہ ہونا چاہیے۔ دوسرے رکوع میں ذکر تھا اعمال صالحہ کا کہ یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے ایمان والو، ایمان لا چکے، توحید آپ مان چکے، اللہ کی اب عبادت آپ کرنے لگے ہو خالص، تو اب اعمال کی دنیا میں آ جاؤ اور عمل صالح کے ساتھ اپنے جسموں کو مزین کرو۔ اور یہ حکم صرف ایمان والوں کو نہیں بلکہ انبیاء کرام کو ہے، اور خاص کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اعمال صالحہ کے اوپر اور ایمان کے اوپر آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے۔ اور یہ ایسا سبب اور مسبب کا تعلق ہے کہ اگر بالفرض و تقدیر کسی نبی کے اندر بھی ایمان اور عمل صالح میں کمی پائی جائے تو آخرت کے عذاب سے وہ بھی محفوظ نہیں ہوگا، چاہے جائے کہ دوسرے عام انسان اس سے محفوظ ہو۔ تو دوسرے رکوع کے اندر اسی چیز کا بیان تھا کہ ایمان کے بعد پھر آپ نے اعمال صالحہ کی طرف توجہ کرنی ہے اور اعمال صالحہ کے ساتھ اپنے جسم کو مزین کرنا ہے۔ تیسرے رکوع کے اندر اسلام کا تیسرا درجہ جس کو احسان کہا جاتا ہے، صفت احسان، اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اعمال صالحہ کرنے ہیں اور اخلاص کے ساتھ کرنے ہیں، اس کیفیت کے ساتھ آپ نے کرنے ہیں گویا کہ آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ یہ 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ ایمان کا ہے، جو عقائد صحیحہ پر مشتمل ہوتا ہے اور جس کا تعلق نظریات کے ساتھ اور جس کا تعلق ذہن اور قلب کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرا درجہ اسلام کا ہے، اور اسلام کا تعلق ظاہری اعضاء کے ساتھ ہے کہ ظاہری اعضاء سے جو اللہ کے احکامات پورے کیے جائے۔ اور تیسرا درجہ احسان کا ہے کہ اس عقیدے کے اندر اور اس اعمال کے اندر اخلاص اس درجے کا لایا جائے کہ ہر عمل اور ہر عقیدے کے اندر مطمع نظر ایک موحد اور مسلمان کی وہ اللہ کی رضا ہو، اور اس کی کیفیت یہ ہو کہ گویا کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس کیفیت کے ساتھ جب ایک انسان صحیح عقیدے کو اختیار کر کے عمل کرے گا تو اس کی نورانیت اور اس کی روحانیت کا معیاری کچھ اور ہوگا، اور اس کی روحانیت اور نورانیت جو ہے وہ لوگوں کو ایسے نظر آئے گی کہ لوگ اس سے مستفید ہو سکے گی۔ تو اس تیسرے رکوع کے اندر اسے اسلام کی تیسرے درجے صفت احسان کا ذکر ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا وہ شخص کہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، فہو علی نور من ربہ، سو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے، ایک روشنی اللہ نے اس کے اندر رکھ دی ہے، ایک نورانیت اور روحانیت اس کے اندر رکھ دی ہے، اور وہ اس نورانیت اور روحانیت پر ہے۔ کیا یہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، افمن یتقی بوجہ سوء العذاب، کہ وہ شخص کہ جو اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا رہا ہے چہرے کے ذریعے سے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو چہرے کے ساتھ بچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ شخص جو جس میں ایمان ہے، جس میں عمل صالح ہے، اور جس کے ایمان اور عمل صالح میں صفت احسان اور اخلاص پائی جا رہی ہے، یہ شخص اور وہ جہنمی شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جواب اس کا 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے کہ یہ دونوں بالکل برابر نہیں ہو سکتے۔ شرع صدر یہ وہ صفت ہے کہ جس صفت کی دعائیں انبیاء کرام نے سکھائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مشہور دعا قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ طٰہٰ میں نقل فرمائی ہیں، رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول لے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात ख़ासा में से एक सिफ़त ये भी बयान की गई, अलम नशरह लका सदरक। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस एहसान को ईमान वालों के लिए और मुवहिदीन के लिए भी आम फरमा रहे हैं कि शरह सदर और ईमानी नूर जो किसी शख़्स के अंदर आ जाए तो वो उसके अमाल की कैफियत और उस अमाल के मिजाज और हकीकत को ही तब्दील कर देता है, बदल देता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शरह सदर के मुतालिक पूछा गया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये शरह सदर एक नूरानियत है, एक नूर है जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुवहिद और मोमिन के और मुस्लिम के दिल के अंदर पैदा फरमा देते हैं। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल इसकी निशानी और अलामत क्या है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसकी निशानी और अलामत ये है कि जिस शख़्स के दिल में ये नूर और जिस के दिल में ये रूहानियत पैदा हो जाए तो उस शख़्स का मैलान आखरत की चीज़ों की तरफ होता है। दुनिया से वो बेरग़बती इख्तियार करता है और आखरत की तरफ उसका मैलान शुरू हो जाता है और वो जस्तजू करता है और ढूंढता है ऐसी चीज़ों को कि जिसके ज़रिए से उसको आखरत में फ़ायदा हो और ऐसी चीज़ों से वो बचता है भरपूर अंदाज से जिससे उसका आखरत में नुकसान हो, और जिन चीज़ों से उसको आखिरत में फ़ायदा हो मामूली दर्जे की क्यों ना हो ये उसकी तहकीक करके उसको हासिल करने की कोशिश करता है और उसमें आगे निकलने की कोशिश करता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब इंसान में ये कैफियत पैदा हो जाए कि वो आखिरत को दुनिया पर तरजीह देने लगे और आखिरत का ही तलबगार बने और दुनिया से बेरग़बत हो जाए तो समझ जाओ कि इसका अल्लाह ताला ने इसका सीना खोल दिया है और इसके सीने में इंशिराह सदर की नूरानियत और रूहानियत पैदा फरमा दी है। तो ये रूहानियत और नूरानियत ये सीने के अंदर पैदा करना ज़रूरी है। ये जब नूरानियत और रूहानियत सीने में पैदा होगी, अंदर ये नूर जब आ जाएगा तो उसके बाद जब आप अमल करते रहोगे, आमाल सालिहा करते रहोगे तो आमाल सालिहा जो है उसको वो एक उसकी नूरानियत और उसका नूर जो है वो नूर में रंग कर, नूर के अंदर वो चीज़ें रंग होकर जो है और नूर के अंदर वो चीज़ें जो है मुज़य्यन होकर फैलती रहेगी। आपकी नमाज भी नूरानी बनेगी, आपका ज़िक्र भी नूरानी बनेगा, आपका रोज़ा भी नूरानी पड़ेगा, इसलिए कि आपके अंदर नूर रख दिया गया है। तो इस इंशिराह सदर के साथ, शरह सदर के साथ जब आप अमाल सालिहा करोगे सिफ़त एहसान के साथ तो उसकी हकीकत और कैफियत ही दूसरी हो जाएगी और आपके सारे के सारे अमाल जो है वो एहसान और इखलास की सिफ़ात के साथ मुत्तसिफ़ हो जाएगी। बखिलाफ़ इसके कि अगर दिल के अंदर नूर नहीं है और खुदा न ख्वास्ता दिल के अंदर क़िस्वत है, सख्ती है, तो ये सख्ती जो है अगर इस सख्ती के होते हुए आमाल सालिहा किए जाएँ और आमाल सालिहा इस सख्ती के रखते हुए इस सख्ती को ख़त्म करने की कोशिश न की जाए, दिल की सख्ती को, और इस क़िस्वत के साथ आमाल सालिहा किए जाएँ तो ये फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान पहुँचाते हैं। यह अजीब बात अल्लाह ताला ने फरमाई कि दिल के अंदर अगर क़िस्वत हो, दिल के अंदर जो है अगर सख्ती हो और दिल पत्थर हो चुका हो, फिर उसके बाद अगर आमाल सालिहा किए जाएँ तो वो आमाल सालिहा जो है वो उस इंसान को फ़ायदे के बजाय और नुकसान पहुँचाने लगते हैं और उसके अंदर तकब्बुर, हसद, बुग़्ज़ इस किस्म की बीमारियाँ पैदा कर देते हैं। तो इसी का ज़िक्र अगली उसमें है कि ये इतनी अहम चीज़ है कि जब ये शरह सदर न होगा तो और इसके बरक्स और इसकी ज़िद दिल के अंदर क़िस्वत होगी तो फिर अल्लाह का ज़िक्र, हालांकि अल्लाह का ज़िक्र ऐसी चीज़ है जो दिलों के ज़ंग को ख़त्म करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे चीज़ों के ज़ंग ख़त्म करने के लिए, लोहे के ज़ंग ख़त्म करने के लिए असबाब और आलात होते हैं, ऐसे दिल के ज़ंग के ख़त्म को करने के लिए वो अल्लाह का ज़िक्र है। अल्लाह के ज़िक्र से और ख़ास कर कुरान की तिलावत से जो है ये सबसे बड़ा ज़िक्र, इससे जो है दिल की क़िस्वत, दिल की जो है क्या नाम है ज़ंग वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अजीब बात यह है कि जब क़िस्वत क़ल्बी के साथ आप अल्लाह का ज़िक्र करें, वो अल्लाह का ज़िक्र जो दिल की ज़ंग को उतारने के लिए बहुत बड़ी दवा है, तो अगर आप इस क़िस्वत क़ल्बी के साथ अल्लाह का ज़िक्र करेंगे तो बजाय वो फ़ायदा पहुँचाने के आपको नुकसान होगा। अब वजह अब लोग ज़िक्र कर रहे हैं
لوگ اعمال صالحہ بھی کر رہے ہیں، لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن فائدہ اس کا وہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے جو فائدہ ذکر کا اور نماز کا ہونا چاہیے، جو روزے کا ظاہر ہونا چاہیے۔ اب وہ نمازی ہے لیکن نمازی ہونے کے باوجود اس میں بے مروتی ہے، وہ روزے دار ہے، وہ حاجی ہے، اور لوگ گلہ کرتے بھی ہیں کہ یار یہ شخص دیکھو کتنا اچھا نمازی ہے اور کتنا اچھا جو ہے وہ حاجی ہے، روزے دار ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے اور نیکی کاموں کے اندر آگے بڑھتا ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ اس کا میل جول اور غریب غرباؤں کے ساتھ اس کا رویہ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کا رویہ انتہائی سخت ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے یہ نفرت کا اظہار کرتا ہے اور برے طریقے سے جو ہے لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اس آدمی نے اپنے اندر سے قسوت قلبی کو ختم نہیں کیا۔ جب قسوت قلبی کو ختم نہ کیا اور یہ اعمال صالحہ کرتا رہا تو یہ اعمال صالحہ اس کو فائدہ پہنچانے کے بجائے اس کو نقصان پہنچانے لگی۔ تو یہاں پر ذکر اللہ جو ان اعمال صالحہ میں سے دل کی سختی اور دل کے زنگ کو اتارنے کی سب سے بڑی چیز تھی، وہ بھی اس کے لیے مضر اور نقصان دہ بننے لگی کہ جب اس نے اپنے دل سے قسوت کو ختم نہ کیا۔ حالانکہ ذکر اللہ جو ہے وہ دلوں کے زنگ اتارنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی جو فائدہ مند ہیں لیکن سامنے والے کے اندر استعداد نہیں ہے، اس وجہ سے اسے فائدے کی بجائے نقصان ہو رہا ہے۔ فرمایا انہوں نے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے، جیسے سورج کی شعاع وہ موم کو نرم کر دیتی ہے، لیکن وہی شعاع جب نمک کے اوپر پڑتی ہے تو نمک اور زیادہ سخت ہوتا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب انسان کے دل کے اندر قسوت ہو اور قسوت کے ساتھ وہ اللہ کا ذکر کرے، اعمال صالحہ کرے، تو دل سخت ہوتا جائے گا، بخلاف اس کے کہ جب وہ نرمی قلب کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے تو نرمی قلب کے ساتھ اللہ کا ذکر اس کو بہت ہی فائدہ پہنچائے گا۔ اور کیسے فائدہ پہنچائے گا اس کی کیفیت آگے اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ تو فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، ہلاکت ہے ان کے لیے کہ جن کے دل سخت ہیں، اور سختی کس وجہ سے آ رہی ہے؟ اور من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو رہے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے، اللہ کے ذکر سے وہ جو دوا ہے وہ ان کے لیے دا بن رہی ہے، وہ ان کے لیے بیماری بن رہی ہے۔ تو اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان کے دلوں میں سختی آ رہی ہے اور ان کے دلوں کے لیے جو ہے ہلاکت ہے اللہ کے ذکر سے۔ اولئک فی ضلال مبین، واقعی یہ تو کھلی جو ہے گمراہی کے اندر ہی ہے کہ جن کو اتنی اچھی چیزیں جو ہے جو ان کے لیے مضر و نقصان کا باعث بن رہی ہیں۔ اب اس کا علاج، قسوت قلبی کے ختم کرنے کا علاج کیا ہے؟ تو اس کا علاج حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا علاج دل کی سختی ختم کرنے کا وہ موت کو یاد کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے موت کے یاد کرنے کی بہت زیادہ تاکیدیں فرمائی ہیں، اور قرآن مجید میں بھی پورا قرآن تقریباً ایک حصہ اس کا آخرت کے ذکر سے بھرا ہوا ہے، اور آخرت کے تذکرے سے، آخرت کی جنت اور دوزخ کے تذکرے سے، اور آپ علیہ السلام کی حدیثیں۔ تو آپ علیہ السلام نے انتہائی تاکید فرمائی کہ موت کو یاد کرو۔ تو حضرت عائشہ کو بھی یہ وظیفہ آپ علیہ السلام نے دیا کہ اگر دل کی سختی کو آپ نے ختم کرنا ہے تو دل کی سختی ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ موت کو یاد کرو، قبرستان جاؤ اور وہاں پر قبروں کو دیکھو اور وہاں پر جا کر یہ مراقبہ کرو کہ میری قبر ہے۔ تو اپنے دل کو، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، آخرت کی طرف اپنا رجحان بڑھاؤ اور ان چیزوں کو اختیار کرو کہ جو آپ کی توجہ دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف متوجہ کرے، اور ان چیزوں سے بچو کہ جو آپ کو دنیا کے اندر الجھائے اور پھنسائے، اور دنیا کی جو ہے چمک دمک جو آپ کو اپنی طرف کھینچے ان سے اجتناب کرو، اور آخرت کی جو حقیقی خوشیاں ہیں ان کو سوچو۔ تو جب یہ کیفیت دل کے اندر آئے گی اور آخرت کی یاد ہوگی، موت کی یاد ہوگی اور مرنے کی بات کی زندگی کا استحضار ہوگا، تو دل کی سختی جو ہے وہ خود بخود ختم ہونے لگے گی اور دل کے اندر وہ انشراح صدر اور نور آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس کے لیے تھوڑا عمل بھی جب یہ کرے گا تو وہ ہر عمل اس کے لیے تھوڑا سا ہوگا، وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ورنہ اس کے بغیر اگر یہ عمل کرے گا تو وہی اللہ کا ذکر جو ہے یہ اس کی دل کی سختی کے اضافے کا باعث بن جائے گا۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ ہیں کھلی گمراہی کے اندر ہیں۔
اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ کے ذکر میں سب سے بڑا ذکر وہ قرآن مجید ہے، قرآن کی تلاوت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کے ذکر یہاں پر فرمایا اور اس کی صفات اللہ نے بیان کی۔ تو دیکھو کتنی بڑی کتاب، کتنی عظیم الشان کتاب اور کتنی حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ ذکر ہی ذکر، اس کا نام ہی ذکر ہے، نصیحت ہے۔ لیکن جب قسوت قلبی کے ساتھ اس کتاب کو بھی پڑھا جائے گا تو اس کو اس کتاب کے اندر بھی عیوب نظر آئے گی، اور یہ کتاب اس کے لیے اور مزید سخت دلی کا سبب بنے گا، نہ یہ کہ یہ کتاب اس کے لیے ہدایت اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گا۔ حالانکہ اس کتاب کے اندر صفات کیا ہیں کہ احسن الحدیث، اللہ نے اتاری احسن الحدیث، باتوں میں سب سے بہترین کلام، سب سے بہترین بات وہ قرآن مجید کی ہے۔ سب سے بہترین بات وہ ہوتی ہے جو سچی ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی باتیں حقائق پر اور سچائی پر مبنی ہیں، اس لیے اس کے اندر کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی تصنع نہیں ہے، کوئی اس کے اندر بناوٹی باتیں نہیں ہیں، حقائق کے اوپر مشتمل ہے۔ دنیا کی حقیقت اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، برزخ کی حقیقت اس میں بیان کی گئی، آخرت کی حقیقت اس میں بیان کی گئی ہیں، جو عالم ہم دیکھ رہے ہیں اس عالم کی حقیقت ہم اس میں بیان کی گئی ہے، جو عالم ہم سے مخفی ہے اس عالم کی حقیقت اس میں بیان کی گئی ہے۔ پھر جو عالم ہم دیکھ رہے ہیں اس عالم کے اندر جو چیزیں ہیں، چاند، سورج، ستارے وغیرہ، نباتات، حیوانات، جمادات وغیرہ، ان کی حقیقتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کی۔ جو عالم غائب ہیں ان کی چیزیں، فرشتے، جنات وغیرہ، ان کی حقیقتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کتاب کے اندر بیان کی۔ تو یہ کتاب تمام کتابوں سے، تمام باتوں سے، تمام کلاموں سے سب سے زیادہ بہترین اور اچھی کتاب ہے۔ اس میں آپ کو تمام علوم کا مجموعہ نظر آئے گا، اس میں آپ کو ادب نظر آئے گا، علم ادب، اس میں آپ کو نحو اور صرف گرامری نظر آئے گی، اس میں آپ کو سائنس ملے گی، اس میں آپ کو ریاضی کے اصول ملیں گے، اس میں آپ کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام تعلیمات کا خلاصہ اس میں ملے گا، اس میں آپ کو سیاست مدنیہ ملے گی، اس میں آپ کو تدبیر منزل ملے گی، اس میں آپ کو جو ہے عبادت کے طریقے، غرض زندگی کے، انسانی زندگی کے جتنے پہلو اور جتنے اعتبارات ہیں اور جتنے بھی علوم ہیں، سب کی اصل اس قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ کتاب جو ہے اتنی مختصر کتاب ہونے کے باوجود سینکڑوں کتابوں پر مشتمل ہے، اور سینکڑوں کتابوں کے جو ہے خلاصے پر مشتمل ہے۔ اس وجہ سے یہ کتاب احسن الحدیث، تمام باتوں میں سے سب سے بہترین اور اچھی بات ہے۔ کتاباً، پھر اس کو بکھیرا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک کتاب کی صورت میں آپ کے سامنے کر دیا، جمع کر دیا۔ باتیں ہو، پھیلی ہوئی ہو، کوئی ایک بات ایک کتاب کے اندر ہے، دوسری بات دوسری کتاب میں ہے، تیسری بات تیسری، اس کو کون جمع کرے، کون دیکھے؟ ایک بات ڈھونڈنے کے لیے آپ نے کئی اوراق ڈھونڈنے۔ اس نے اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنی اچھی باتیں تھیں اور جتنی تحقیقی اور پختہ باتیں تھیں، جو انسان کے لیے دنیا آخرت کے اعتبار سے فائدہ مند باتیں تھیں، جس میں انسان کے معاش اور معاد کا بیان تھا، اس سب کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کتاباً ایک جگہ جمع کر دیا۔ یہ اس کی دوسری صفت ہو گئی۔ متشابہاً، پھر یوں ہے کہ اس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان کے درمیان آپس میں تعارض اور تضاد ہو، کہ ایک مضمون آیا پھر دوسرا اس کے مخالف مضمون بیان کیا جا رہے ہیں، نہیں، اس کے جتنے مضامین ہیں، خواہ وہ نحو کے اعتبار سے ہے تو وہ صرف کی تائید کرتے ہیں، اور صرف کے جو مضامین ہیں وہ نحو کے مضامین کی تائید کرتے ہیں۔ علم ادب کے جو مضامین ہیں وہ علم میزان اور منطق کے جو مضامین ہیں اس کی تائید کرے گی، اور منطق کے جو مضامین ہیں وہ علم میزان کے اصولوں کی تائید کرے گی، علم ادب کے اصولوں کی تائید کریں گے۔ اسی طریقے سے دیگر جو علوم ہیں، فقہ کے جو مسائل ہیں، فقی مسائل ہیں، اور دیگر جو اصولیات ہیں، سائنس کے مسائل، یہ سارے مسائل جو ہے وہ اس کے جو حقائق ہیں اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کتاب میں اس طریقے سے بیان کیا، متشابہ، کہ وہ ایک دوسرے کے مؤید ہیں اور ایک دوسرے کی تائید کر رہے ہیں، نہ یہ کہ ان میں کسی قسم کا کوئی تضاد ہو، کوئی غلط بیانی ہو۔ تو متشابہاً اس کے مضامین ایک دوسرے کے مؤید ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ مثانیٌ، پھر یہ مضامین جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو مختلف پیراہن میں بیان کیا ہے، یہ بار بار دہرائے گئے ہیں۔
ایک جگہ ایک انداز سے بیان کیے گئے ان مضامین کو، دوسری جگہ دوسرے انداز سے، تیسری جگہ جو ہے تیسرے انداز سے اس مضامین کو، اس سے تو ایک یہ ہے تکرار سے تاکہ ذہن نشین ہو جائے، اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائے، اور دوسرا اس طرز بیان کو تبدیل کرنے میں بلاغت ہے، فصاحت ہے، معانی ہے، بیان ہے، وہ علم ادب کے 12 علوم اس کے اندر آ جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس تبدیلی مضامین کے اعتبار سے اور انداز بیان کی تبدیلی کے اعتبار سے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف ایک ہی مضمون کو مختلف پیراہن میں بیان کیا گیا، مثانیہ بار بار دہرائی جاتی ہیں، اس کی آیتیں بار بار پڑھی جاتی ہے، دہرائی جاتی ہے۔ تو یہ ہو گئی اس کو قرآن مجید کی 4 صفتیں کہ قرآن جو اللہ کا ذکر ہے وہ احسن الحدیث سب سے بہترین کلام ہے، اور اس کے اندر ساری اچھی باتیں اللہ نے جمع کی ہیں، اور اس کے مضامین ایک دوسرے کے معاون اور ممد ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالی مکرر لے کر آئے ہیں، بار بار لے کر آئے ہیں۔ تقشعر منہ جلود، اب یہ قرآن جب صفت انشراح کے ساتھ اور صفت نور کے ساتھ انسان پڑھے گا اس قرآن کو، اس ذکر کو، تو اس انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ تقشعر منہ، کانپنے لگ جائے گی اس سے جلود الذین، ان لوگوں کی کھالیں یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وہ آواز کی لہر اور آواز کے اتراؤ چڑھاؤ سے ان کے جسموں میں کپ کپی نہیں طاری ہوتی ہیں، وہ تو انسان گانا سن لے اس سے اس کے جسم پہ کب کبھی طاری ہو جائے، وہ تو آواز کا اتراؤ چڑھاؤ ہوتا ہے۔ اس کے جو حقائق ہیں اور اس کی جو نورانیت اور روحانیت ہے، تو جب انسان کے اندر کی نورانیت اس کتاب کی نورانیت کے ساتھ ملتی ہے تو پھر انسان کے جسم کے اوپر ایک قسم کی کپکپاہٹ اور ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیفیت جب طاری ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کے اندر جو ہے نور ہے، آپ کے اندر شرح صدر ہے، آپ کے اندر وہ کیفیت اور حال ہے، اور آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو آپ مبارکباد پیش کریں۔ تو اس کے جو مضامین ہیں اور اس کتاب کو جب کوئی شخص پڑھتا ہے اس صفت نور کے ساتھ اور اللہ سے وہ ڈرتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایک کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی کہ قسوت قلب ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے رب سے ڈرے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جو سابقہ قوموں کے ساتھ کیا اور جو اللہ کے عذابات ہیں ان کو مستحضر کرے، ان کو جو ہے ذہن میں لے کر آئیں، اس سے اللہ سبحانہ وتعالی کی خشیت پیدا ہوگی۔ شیطان آسرے دلاتا ہے اور یہ کہتا ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے۔ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ نے اپنی مغفرت اور اپنی جو ہے رحمت کے اسباب بھی بتلا دیے کہ میری رحمت ان ذریعوں سے آپ تک پہنچے گی اور میرا غضب جو ہے ان ذریعوں سے آپ کو پہنچے گا۔ اب جو شخص اللہ کے غضب کے اسباب اختیار کرتا ہے اور پھر امید رکھتا ہے اللہ کی رحمت کے، تو وہ سب سے بڑا بیوقوف اور احمق ہے۔ غضب کے اسباب اختیار کرو گے تو آپ کو غضب ملے گا، اللہ کی رحمت کے اسباب اختیار کرو گے تو آپ کو اللہ کی رحمت ملے گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی کی خشیت یہ اس انشراح صدر کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرتا رہے۔ تو تقشعر، ان کے کھالیں جو ہے ان کی جلد کانپنے لگ جاتی ہے اللہ کے ڈر سے۔ ثم تلین جلودہم، پھر اس پہ نرم ہو جاتی ان کی کھالیں اور اس میں سکون آ جاتا ہے۔ وقلوبہم، اور ان کے دل جو دھڑکنے لگ گئے تھے اور بلڈ پریشر ان کا ہائی ہو چکا تھا اور وہ کیفیت جو ان پر طاری ہو گئی تھی اس میں آہستہ آہستہ اتراؤ شروع ہو جاتا ہے اور ان کی کھال جو ہے نرم ہو جاتی ہیں اور اس میں سکون آ جاتا ہے، ان کے دلوں میں سکون آ جاتا ہے الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ اب وہ اس قرآن کو پڑھتے ہیں اور سکون اور اطمینان کے ساتھ پھر پڑھتے رہتے ہیں، اور ان مضامین کو جن سے ان کے رنگوٹے کھڑے ہو گئے تھے، ان کے جسم کے بال کھڑے ہو گئے تھے، اب وہ سکون کے ساتھ جو ہے ان مضامین کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک کیفیت ہے انشراح صدر کی۔ تو یہ ذکر ہے، سب سے اہم ذکر وہ قرآن مجید کا ہے۔ تو قسوت قلبی کے ساتھ اگر یہ کیا جائے گا تو یہ فائدے کی جگہ نقصان دے گا، اور اگر انشراح صدر اور نور کے ساتھ یہ کیا جائے گا تو اس کی پھر ایسا ثمرہ آئے گا کہ جسم کے اوپر جو ہے بال کھڑے ہو جائے گے۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ تو
تو یہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ اس کے متعلق دعا کرنی چاہیے، جیسے نبی نے دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری، تو انسان کو چاہیے کہ اس کو اپنا معمول بنا لے اور اس دعاؤں کو اپنا معمول بنا لے اور اپنا وظیفہ بنا لے اور اللہ سے انشراح صدر کی دعا کرتا رہے۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ اور جیسے ہم نمازوں میں اہدنا اہدنا کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تو جیسے اور وہ دعائیں مانگتے ہیں صراط مستقیم کی، اسی طرح انشراح صدر کی دعائیں بھی ہمیں چاہیے کہ مانگتے رہیں۔ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اگر جو گمراہی کے اسباب اختیار کرے گا اللہ اس کو گمراہ کرے گا، اور پھر وہ یہ چاہے گا کہ میں گمراہی کے اسباب اختیار کروں اور پھر مجھے ہدایت بھی مل جائے، بالکل اس کو کوئی ہدایت نہیں دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ ہدایت ہے۔ اگر کسی نے گمراہی کے اسباب اختیار کیے تو اللہ اس کو اندر گمراہی پیدا کرے گا، پھر اس کے اندر کوئی شخص، کوئی بھی ذات اس میں ہدایت پیدا نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس جماعت کا ذکر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے انشراح صدر کی صفت عطا فرمائی ہے۔ تو کیا یہ جماعت افمن، کیا یہ جماعت برابر ہو سکتی ہے افمن اس جماعت کی، کیا وہ شخص یتقی بوجہہ جو بچ رہا ہے اپنے چہرے کے ذریعے سے، سوء العذاب یوم القیامتی، قیامت کے دن برے عذاب سے۔ انسان کے اوپر جب بھی کوئی آفت آتی ہے تو عموماً وہ اپنے ہاتھوں کو آگے کر کے اپنے چہرے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ عذاب ایسا ہوگا کہ اس عذاب کو جو ہے وہ چونکہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوگے، اس کے پاؤں بندھے ہوئے ہوگے، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس کو باندھا گیا ہوگا، تو اب بچاؤ کے لیے جو وہ اپنے ہاتھ استعمال کرتا وہ تو بندھے ہوئے ہیں، اب وہ چہرے کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ اور یہ بات واضح ہے کہ چہرے کے ذریعے سے اگر آپ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ گے تو آپ کو مزید تکلیف ہوگی، نہیں یہ کہ آپ اس عذاب سے بچو گے۔ تو جو شخص اپنے چہرے کے ذریعے سے آخرت کے اندر عذاب سے بچنا چاہے وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے؟ جواب واضح ہے کہ بالکل برابر نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی اس کے باوجود ہم اس شخص کے عمل کی طرف جا رہے ہیں اور اس شخص کے عمل کو اختیار کریں کہ جو شخص قیامت کے دن اپنے چہرے کے عذاب سے، اپنے چہرے کے ذریعے آخرت کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرے گا، تو یہ جانتے ہوئے بھی کہ مانتے ہوئے بھی کہ دونوں برابر نہیں ہو، پھر ہم اس شخص کے اعمال اختیار کریں تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ بہت ہی بڑی اپنے ساتھ جو ہے نا انصافی ہے۔ وقیل للظالمین، ایسی ظالموں سے کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تکسبون، چکو جو تم کماتے تھے، یہ تو تمہاری کمائی ہے، ہم نے تو دنیا میں تمہیں بتا دیا تھا کہ بدعملی بدعقیدگی کا یہ نتیجہ ہے اور اچھے عمل کا نتیجہ یہ ہے، دنیا کے اندر ہم نے بات واضح کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود تم نے اس شخص کے راستے کو چنا جو اپنے چہرے کے ساتھ آخرت کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرے گا، تو اب تم ظالم ہو اور تم اپنی کمائی کو جو ہے آخرت کے اندر چکو۔ تو یہ دو آدمی آپ کے سامنے آ گئے، اور اس میں ضمناً یہ بات بھی آ گئی کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ صرف عمل پر اکتفا نہ کرے بلکہ عمل کے اندر مزید اخلاص پیدا کرے اور اس شرح صدر کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرے، ایسے نہ قسوت قلب کے ساتھ ان کے اعمال صالحہ ان کے لیے نقصان دینا بن جائے۔ کذب الذین من قبلہم، تو یہ ایک وہ بھی بتلایا جا رہا ہے، ایک مشاہدہ کرایا جا رہا ہے، چونکہ لوگ جو ہے وہ چیزیں جو عقلی ہوتی ہے جب اس کا مشاہدہ ہو جائے تو لوگوں کو اطمینان ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی مشاہدہ کرا رہے ہیں کہ آپ اپنی تاریخ دیکھو، انسانیت کی تاریخ دیکھو، انبیاء سابقین کی تاریخ دیکھو کہ ان قوموں نے کیا کیا اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ جو تم کر رہے ہو کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے لوگوں نے بھی یہی کام کیا جو آج آپ کر رہے ہو، پہلے لوگوں نے بھی اپنے انبیاء کرام کو جھٹلایا اور ان باتوں کو جھوٹا قرار دیا، تو حقیقی عذاب تو ان کا آخرت میں تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا میں بھی ان پر عذاب بھیجا تاکہ آنے والے انسان اس سے عبرت حاصل کریں۔ اگر ان پر دنیا میں عذاب نہ بھی آتا ہے تو بھی آخرت کا عذاب ان کے لیے کافی تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اوپر دنیا میں بھی عذاب بھیجا اور ایسی جگہ سے بھیجا کہ جہاں سے ان کو احساس اور گمان بھی نہیں تھا، وہم بھی نہیں تھا کہ یہاں سے بھی عذاب آئے گا، یہاں سے بھی ہم پر آفت آئے گی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے اسباب ان کی ناکامی کے اسباب بنا دیے۔ وہ بچہ جس کو وہ لوگ لے کر آئے اور کہتے ہیں اس کو ہم اپنا بیٹا بنائیں گے، اسی بچے نے ان کی حکومتیں ختم کر دی۔ ہاں، اس طریقے سے جو ان کی حفاظت کے اسباب تھے اللہ نے ان کی ناکامی کے اسباب بنا دی۔ ان کا تخت کے اندر رکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ناکام کیا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اللہ مشاہدہ کرا رہے ہیں کہ کذب الذین من قبلہم، تاریخ پڑھو انسانوں کی، جھٹلایا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے، فآتاہم العذاب، تو ان پر اللہ نے دنیا میں عذاب بھیج دیا تم لوگوں کے لیے، دکھانے کے لیے۔ آیا ان پر عذاب من حیث، ایسی جگہ سے، لا یشعرون، کہ جہاں سے ان کو شعور تک نہ تھا، احساس تک نہ تھا، ان کے وہم و گمان اور خیال میں نہیں تھا کہ یہاں سے بھی عذاب آ سکتا ہے۔ وہاں سے تو وہ خیر کی توقع رکھ رہے تھے، وہ خیر کی چیزیں ان کے لیے عذاب کی چیزیں بن گئی۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ نے ان کو رسوائی چکائی دنیا کی زندگی میں، تاکہ آنے والی انسانیت اس سے عبرت حاصل کرے۔ آخرت کا عذاب چونکہ آئندہ ملے گا، تو اللہ تبارک نے دنیا میں بعض قوموں کو عذاب دیا، غیر مسلم کافروں کو ان کے کفر پر عذاب دیا، تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور ان لوگوں کو نہ دیکھیں کہ جو اللہ کے نافرمان اور ان پر کوئی عذاب نہیں آ رہا ہے، بلکہ ان کو دیکھیں کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ نے ان کو عذاب میں پکڑا۔ اس لیے کہ آخرت کا عذاب جو ہے حقیقی عذاب ہے، دنیا میں عذاب جو ہے جو ان کے اوپر آیا ہے یہ ان کے اعمال کا بدلہ نہیں ہے، ان کے اعمال کے لیے کافی نہیں ہے، ان کے اعمال کا حقیقی بدلہ تو ان کو آخرت میں ملے گا، جہنم کے عذاب کی صورت میں۔ دنیا میں جو تھوڑا بہت ان کو عذاب اور رسوائی دی گئی ہے، یہ اس لیے تاکہ تم اس کے ساتھ جو ہے نصیحت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو، آنے والے انسان اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، دنیا میں یہ عذاب آیا لیکن حقیقی عذاب اور بڑا عذاب جو ہے وہ آخرت کا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ جانتے ہیں۔ یہ لوگ جاتے ہیں اور عذاب شدہ قوموں کی تاریخوں کو پڑھتے ہیں اور لیکن اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے اور یہ نہیں سمجھتے کہ ان پر عذاب آنے کی جو وجہ ہے، اسباب ہمارے اندر تو موجود نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے تو بیان کر دی انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے اس قرآن کے اندر ہر ایک مثال ہم نے بیان کر دی۔ سابق قوموں کی مثالیں ہم نے بیان کر دی، بادشاہوں کی مثالیں بیان کر دی، نیک لوگوں کی مثالیں ہم نے بیان کی۔ یہ سب ہم نے اسی لیے کیا لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ ممکن ہے کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں، عبرت حاصل کر لیں۔ قرآن عربی غیر ذی عوج، اور یہ جو موجودہ قوم ہے عرب کی جن کے پاس یہ قرآن آیا، تو یہ قرآن ہم نے انہی کی زبان میں بھیجا تاکہ اس قرآن کے سمجھنے کے لیے ان کو کسی مترجم کی ضرورت نہ پڑے، کسی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ ڈائریکٹ اس قرآن کے مفہوم کو یہ آسانی سے سمجھنے لگے۔ تو ان کی سمجھ کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب کو انہی کی زبان میں اتارا، عربی زبان کے اندر، غیر ذی وجن، اور اس میں کوئی ٹیڑھا پن بھی نہیں، کوئی مشکل جو لغت ہوتی عربی کی، مشکل گرامرز ہوتی، وہ مشکل لغتیں بھی نہیں، کوئی اس کے اندر پیچیدہ باتیں نہیں، کوئی مبہم باتیں نہیں، کوئی مجمل باتیں نہیں، بالکل واضح، کوئی اس کے اندر پہلیاں نہیں ہیں، بالکل واضح اور صاف شفاف باتیں ہیں کہ ایمان پر جو اور عمل صالح کے اوپر آخرت کی کامیابی ہے، اللہ کی رضا ہے، رسول کے طریقے پر جو چلے گا اس پہ اللہ کی رضامندی ہے، اور جو اللہ کے حکم سے اور ایمان اور عمل صالح سے ہٹ کر، رسول کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارے گا وہ ناکام نامراد ہے۔ دو اور دو چار کی طرح اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر بیان فرما دیا۔ چونکہ وہ عربی تھے، عربی زبان میں بیان کیا، تو غیر ذی وجن، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں رکھی۔ یہ کیوں کیا؟ لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ بچ جائیں، ڈر جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ایک مثال بیان کر رہے ہیں مزید وضاحت کے لیے کہ دیکھو، ایک کی غلامی اور ایک کی خدمت کر دینا وہ انسان کے لیے آسان ہے بنسبت اس کے کہ کہیں کے بہت سارے لوگوں کا وہ غلام بن کے رہے، اور پھر وہ بہت سارے بھی ایسے ہوں کہ وہ باہم ایک دوسرے سے حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں۔ تو دو اشخاص ہیں، ایک شخص یہ ہے کہ وہ ایک آدمی کا غلام ہے، اور ایک دوسرا شخص وہ ہے
کہ جو کئی شرکاؤں کا غلام ہے، کئی شرکاؤں کا خادم ہے، اور وہ شرکاء ایسے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کینہ اور بغض رکھتے ہیں۔ اب ہر ایک جو ہے شریک یہ چاہتا ہے کہ یہ خادم میری خدمت کرے، دوسرے کی نہ کرے، تو وہ خادم کتنی پریشانی کے اندر ہوگا، اور وہ جو اس کی خدمت کرے گا دوسرا ناراض، دوسری کی خدمت کرتا ہے تیسرا ناراض۔ اسی طریقے سے اب اس کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو وہ ضرورت کس کے سامنے رکھے؟ اس کے سامنے رکھے تو یہ کہے گا کہ تم نے میری کیا خدمت کی، جاؤ دوسرے کے پاس جائے گا، اپنی ضرورت رکھے گا، وہ کہے گا تم نے میری کیا خدمت کی، جاؤ تیسرے کے پاس، تم اس کی بہت خدمت کرتے تھے۔ تو وہ بیچارہ جو ہے نہ ان کے وہ اس سے خوش ہوگے، نہ یہ اس سے خوش ہوگا، وہ بھی اس سے ناراض، یہ بھی اس سے ناراض ہوگا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو ایک ہی جو ہے آقا کی خدمت کر رہے، ایک ہی شخص کا غلام ہے، اور جو وہ کہتا ہے یہ اس کو بجا لاتا ہے، اور اس کو جو بھی ضرورت ہوتی ہے وہ آقا اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ تو ان دونوں انسانوں میں سے کس کی زندگی آسان ہوگی؟ اللہ نے یہ ایک مثال پیش کی ہے، اور اس مثال کے ساتھ دنیا کے اندر جو ہے انسانوں کو ایک راستہ بتلا دیا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت اور اطاعت کر کے زندگی گزارنا، اور ایک یہ ہے کہ بہت سارے معبودوں کی جو ہے بات سن کر ان کی بات کے مطابق زندگی گزارنا۔ تو کون سا طریقہ زیادہ اسلم اور کون سا طریقہ زیادہ محفوظ اور اچھا ہے؟ ایک شخص پھر یہ معبود جو ہے یہ بہت سارے جو شرکاء اور معبود جو بنائے ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ پتھر کی مورتیاں ہوں، نہیں، وہ معبود جو ہے وہ اس کے معاشرہ ہے، اس کی اپنی ڈیمانڈ ہے، اس کے دوست احباب ہیں ان کی اپنی ڈیمانڈ ہے، اس کے والدین اس کے معبود میں وہ انہوں نے اپنی ڈیمانڈیں شروع کر دی۔ جیسے صحابہ کرام میں جن کے والدین مسلمان نہیں تھے تو وہ صرف مطالبہ کرتے تھے کہ تم دوبارہ کفر کی طرف لوٹاؤ۔ ہاں، وہ حکومت ہے، وہ اس کی اپنی ڈیمانڈیں ہیں، اور وہ تجارتی دوست اور احباب ہیں ان کی اپنی ڈیمانڈیں ہیں۔ تو یہ بیچارہ جو ہے ان سب کی ڈیمانڈیں اس کو بھی خوش کر رہے، معاشرے کو بھی خوش کر رہے، رشتہ داروں کو بھی خوش کر رہے، اس کی بھی مان رہے، اس کی بھی مان رہے، بیوی کی بھی مان رہے، بچوں کی بھی مان رہے، حکمرانوں کی بھی مان رہے، جائز ناجائز جو جنسی باتیں جو بھی کہہ رہے سب کی مان رہے، سب کی مانتے ہیں، لیکن پھر بھی سب اس سے ناراض ہی رہتے ہیں۔ تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اپنا مطمع نظر یہ بنا لے کہ مجھے خدا کی ماننا ہے، رشتہ داروں کی وہی بات مانوں گا کہ جو خدا کے حکم کے مطابق ہو، پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہو، اور حکومت کی وہی بات مانوں گا کہ جو خدا کے حکم کے مطابق ہو، رسول کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو کتنی آسان اس کی زندگی ہو جائے گی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، یہ اس کے سامنے ہو کہ ایک خالق کو مجھے راضی کرنا ہے، اور اس خالق نے جو حکم مجھے دیا ہے۔ اب گھر والی کہے کہ تم جو ہے میرے لیے یہ چیز لے کر آ جاؤ، اور اس کی تنخواہ محدود ہے، اور وہ گھر والی اس کو کہتی ہے کہ تم حرام جو ہے کماؤ، رشوت لو، اور میرے لیے میری خواہشات پوری کرو۔ تو اب اگر وہ موحد بندہ ہوگا اور صحیح نہج پر ہوگا تو وہ کہے گا نہیں، میں اللہ کے اس حکم کو کہ اس نے رشوت لینے کو اور سود لینے کو حرام قرار دیا ہے، میں اللہ کے اس حکم کو توڑ کر تیری خواہش کو پورا نہیں کرتا۔ ہاں، اس طریقے سے اگر وہ اپنی زندگی گزارے گا تو یہ زندگی بہت ہی آسان اور بہت ہی اچھی زندگی ہوگی، بنسبت اس کے کہ جب سب کی سنے گا اور سب کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا تو یاد رکھیں ان میں سے کوئی بھی اس سے راضی نہیں ہوگا، اور یہ اسی طریقے سے ذلیل و خوار رہے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف ایک اللہ کے بندے بن کر اور اس کا حکم مان کر اور اس کی اطاعت کو سامنے رکھ کر جو ہے زندگی گزاریں، اور جتنے یہ جھوٹے معبودین بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی اطاعت ہم چھوڑ دیں۔ تو ضرب اللہ مثلا رجلا، اللہ نے بیان کی مثال ایک آدمی کی جس میں شرکاء متشاکسون جو باہم ایک دوسرے کے ضد ہیں، باہم ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کینہ رکھتے ہیں، ورجل، اور ایک اور آدمی ہے، سلم لرجل، جو حوالے صرف ایک آدمی کے، ایک ہی آدمی کا وہ غلام ہے۔ حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ جواب واضح ہے، یہ جواب بالکل واضح ہے۔ اس کی وضاحت کی وجہ سے فرمایا الحمدللہ، ہاں آپ بھی مانتے ہو کہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر تو جانتے ہی نہیں۔ ہاں، وہ ان چیزوں کو ماننے کے بجائے کیا وہ اکثر جو ہے وہ جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں،
اور اکثر جو ہے بے علمی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ انک میتن، ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی اچھی تعلیمات آپ نے پیش کی ان کے سامنے، کتنی بہترین تعلیمات آپ نے ان کے سامنے پیش کی، کتنی عمدہ اور اعلیٰ تعلیمات جو ان کے لیے دنیا آخرت اور برزخ ہر جگہ فائدہ مند ہے، وہ آپ نے ان کے سامنے پیش کی۔ آپ نے ان کو توحید خالص کی دعوت دی، عمل صالح کی دعوت دی، احسان کی دعوت دی، اور ایک اللہ کی مان کر چلنے کی دعوت دی۔ پھر بھی اگر یہ نہیں مانتے تو چھوڑ دو، ایک دن دنیا سے سب کو جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر اللہ کے سامنے جو ہے فیصلہ ہوگا، اور اللہ کے سامنے یہ کیس آئے گا، اللہ کے سامنے جھگڑا پیش ہوگا۔ یہی کافر، یہی مشرک جو ہے کھٹیرے میں ایک طرف کھڑے ہوگے، اور اس وقت یہ کہے گے کہ ہمارے پاس کوئی نبی رسول نہیں آیا، کسی نے ہمیں یہ باتیں نہیں بتائی تھی، اور وہاں پر فیصلہ ہوگا کہ واقعی یہ باتیں ان کے پاس پہنچ چکی تھی، اور وہاں پر یہ لوگ پھر پشیمان اور نادم ہوگے، اور یہ کہے گی کہ ہمیں دنیا میں جانے کا موقع دیا جائے۔ یہ ساری باتیں جو ہے پیغمبر آگے ہونے والی ہیں۔ آپ کی عمدہ تعلیمات اپنی جگہ حق ہیں، لیکن جس کے دل پر مہر لگ جائے پھر اس کے دل کے اندر جو ہے ہدایت نہیں آتی۔ بس انک میتون، آپ کو بھی موت آنی ہے، وانہم میتون، اور بے شک ان کو بھی موت آنی ہے، ان کو بھی مردہ ہے جو آپ کے مخالفین ہیں۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر قیامت کے دن تم اپنے رب کے ہاں آپس میں جھگڑا کرو گے، وہاں پہ فیصلہ ہو جائے گا، اور پھر وہاں پر یہ تعلیماتوں کا اعتراف کریں گے، لیکن اس وقت اس اعتراف کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ دنیا میں ہی اس رسول کی اس مقدس تعلیمات کو انسان اپنا لے، اور اپنی دنیا بھی بنا لے، برزخ بھی بنا لے، اور آخرت بھی بنا لے۔ یہاں پہ 3 رکوع کے اندر اسلام کی بنیادی جو 3 چیزیں ہیں، توحید ہے، ایمان، اسلام اور احسان، ان تینوں کو ان 3 رکوع کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے